السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا، امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ مکہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ مدینہ کا والی اس وقت ولید بن عتبہ بن ابو سفیان امیر معاویہ کا بھتیجا اور یزید کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے حسین رضی اللہ عنہ بن علی کی طرف بیعت لینے کی غرض سے قاصد بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے سوچنے کی مہلت دو اور جلدی نہ کرو۔ ولید نے ان کو مہلت دے دی۔ اسی اثنا میں آپ مکہ تشریف لے آئے۔ اہل کوفہ پیام بھیجتے ہیں۔ کوفہ والے ان کے پاس آئے اور بعض نے قاصدوں کے ہاتھ پیغامات بھیجے کہ ہم نے آپ کی خاطر اپنے آپ کو بیعت سے روکے رکھا ہے، ہم یزید کے والی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے۔ کوفہ کے والی اس وقت نعمان بن بشیر انصاری تھے۔ مسلم کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب سے فرمایا کہ تم کوفہ جاؤ اور حالات کا جائزہ لو، اگر ان کے بیانات سچے ہیں تو ہم کوفہ جائیں گے۔ مسلم رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچے۔ وہاں سے 2 راہبر ساتھ لیے جو انہیں ریگستانی علاقے سے لے گئے۔ راستے میں انہیں پیاس لگی اور راہبروں میں سے ایک پیاس کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے اس خدمت سے سبق دوش کر دیا جائے، مگر حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ آپ کوفہ جائیے۔ مسلم کوفہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اہل کوفہ میں سے ایک شخص کے ہاں قیام کیا جس کا نام مسلم بن ابو عجوسہ اسدی تھا۔ باشندگان کوفہ کی بیعت۔ باشندگان کوفہ کو جب ان کی آمد کی خبر ملی تو وہ ان کے پاس چوری چھپے آتے اور ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کرتے، حتیٰ کہ کوفہ کے 12,000 باشندوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ نعمان بن بشیر کی حق گوئی و معزولی۔ یزید کے ہواخواہوں میں سے ایک شخص عبید اللہ بن مسلم بن شعبہ نعمان بن بشیر کے پاس گیا اور کہا، یا تو سچ میں کمزور ہے یا بن رہا ہے، ملک میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ نعمان رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اس قوت سے جس میں خدا سے سرکشی ہو، مجھے وہ کمزوری عزیز تر ہے جو مجھے خدا کے حلقہ اطاعت سے باہر نہیں کرتی، اور میں ایسا نہیں کہ جس کا اللہ نے پردہ رکھا ہے میں اس کا راز فاش کروں گا۔ اس شخص نے نعمان رضی اللہ عنہ کی یہ بات یزید کو لکھ بھیجی۔ یزید نے اپنے آزاد کردہ مسیح غلام سرجون کو بلایا جس سے وہ مشورہ لیا کرتا تھا، اسے حالات سے آگاہ کیا۔ سرجون نے کہا، اگر معاویہ زندہ ہوتے تو کیا آپ ان کا مشورہ قبول کرتے؟ یزید نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، تو میرا یہ مشورہ قبول کیجیے کہ کوفہ کا والی بھی ابن زیاد کو بنا دیجیے۔ کوفہ کے لیے ابن زیاد ہی موزوں ہے۔ یزید ان دنوں ابن زیاد سے خفا تھا اور بصرہ کی گورنری سے بھی اسے معزول کرنے کا قصد کر رہا تھا، لیکن اس مسیحی مشورے کے بعد یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا جس میں اس سے خوش دلی کا اظہار کیا اور اسے لکھا کہ ہم بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی تجھے والی بناتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اگر وہ مل جائے تو اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد کی کوفہ میں آمد۔ ابن زیاد بصرہ کے کچھ سرداروں کی میت میں کوفہ آیا۔ اس نے ڈھانٹا باندھ رکھا تھا۔ وہ جس مجلس کے پاس سے بھی گزرتا سلام کرتا تو لوگ اسے جواب میں کہتے، علیک السلام یا ابن بنت رسول اللہ، اے دختر رسول کے فرزند، تجھ پر سلام ہو۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حسین بن علی تشریف لے آئے ہیں، حتیٰ کہ ابن زیاد قصر عمارت میں پہنچ گیا۔ مسلم بن عقیل کی تلاش۔ اس نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو 3,000 درہم دیے اور اس سے کہا، جاؤ اس شخص کو دریافت کرو جس کے ہاتھ پر کوفہ والے بیعت کر رہے ہیں، اور اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم حمص کے باشندے ہو اور بیعت کی غرض سے حاضر ہوئے ہو، اور یہ رقم دے کر اس کی مالی حالات مضبوط کرنا چاہتے ہو۔ وہ غلام بڑی احتیاط سے کھوج میں لگا رہا، حتیٰ کہ وہ کوفہ کے اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچ گیا جو بیعت حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کام کر رہے تھے۔ اس نے شیخ سے بات کی تو انہوں نے کہا، تم سے مل کر مجھے خوشی ہوئی اور افسوس بھی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ خدا نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے کام کو ابھی تک استحکام میسر نہیں آیا۔ پھر شیخ اسے مسلم کے پاس لے گئے۔ مسلم رضی اللہ عنہ نے رقم اس سے قبول کر لی اور اسے بیعت بھی کر لیا۔ وہاں سے وہ ابن زیاد کے پاس واپس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ جب ابن زیاد اس کے گھر تک پہنچا جہاں مسلم قیام فرما تھے، آپ ہانی بن عروہ مرادی کے مکان میں منتقل ہو چکے تھے اور حسین بن علی کو پیغام بھیج چکے
سنے تھے کہ کوفہ کے 12,000 باشندے بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ ہانی بن عروہ کی گرفتاری۔ ابن زیاد نے سرداران کوفہ سے کہا، کیا بات ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ ہانی بن عروہ مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے؟ اس پر محمد بن اشعث اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ہمراہ ہانی بن عروہ کے پاس گیا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، امیر آپ کا ذکر کر رہے تھے اور ملاقات میں تاخیر کی شکایت کر رہے تھے، آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ ان لوگوں کے اصرار پر ہانی بن عروہ سوار ہو کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ سب لوگ بھی آپ کے ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ آپ ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی شریح بھی اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ ابن زیاد کی نظر جو ہانی پر پڑی تو اس نے شریح سے کہا، اس احمق کو اس کی قضا ہمارے پاس کھینچ لائی ہے۔ ہانی نے سلام کیا۔ ابن زیاد بولا، ہانی مسلم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے کچھ خبر نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، غلام کو حاضر کیا جائے۔ غلام کو دیکھ کر ہانی کو خاموش ہونا پڑا۔ آپ نے ابن زیاد سے کہا، خدا کی سوار ہو میرے پر، میں نے انہیں اپنے گھر نہیں بلایا تھا بلکہ وہ خود تشریف لائے اور اپنے آپ میرے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، اسے میرے پاس حاضر کرو۔ ہانی کہنے لگے، خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان پر سے قدم نہ اٹھاتا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو میرے قریب کرو۔ لوگ ہانی کو قریب لے گئے تو ابن زیاد نے ان کے ابرو پر چھری ماری، ان کا ابرو زخمی ہو گیا۔ آپ پہرے دار کی تلوار کی طرف جھپٹے کہ اسے میان سے نکال لیں، مگر انہیں پیچھے ہٹا دیا گیا۔ ابن زیاد بولا، اب خدا نے تیرا خون حلال کر دیا ہے، حکم دیا کہ انہیں محل کے فلاں حصے میں قید کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خون مسلم حلال ہونے کی صرف 3 صورتیں ہیں: قصاص، زنا، ارتداد۔ مسلم دور یزید میں یہ چوتھا طریقہ ایجاد ہوا۔ پہلے اشتعال دلاؤ، مارو، پھر جب مظلوم اپنی مدافعت میں ہاتھ اٹھائے تو اس کا خون حلال ٹھہرا کر قتل کر دو۔ عصر حاضر کی امریکی سیاست کا اندازہ بھی یہی ہے۔ قبیلہ مزہج کا احتجاج۔ یوں ہی یہ خبر قبیلہ مزہج کو ملی، محل کے دروازے پر ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ابن زیاد نے شور سنا تو پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ قبیلہ مزہج کے لوگ ہیں جو ہانی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ابن زیاد نے قاضی شریح سے کہا، تم ان لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ میں نے محض تحقیقات کی غرض سے انہیں روک رکھا ہے اور ایک غلام کو قاضی پر جاسوس مقرر کر دیا۔ شریح ہانی کے قریب سے گزرا تو ہانی نے اسے کہا، شریح خدا سے ڈرو، یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے۔ شریح باہر نکلا، محل کے دروازے پر کھڑا ہوا اور لوگوں سے کہا، ہانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، امیر نے محض تحقیقات کی خاطر انہیں روک لیا ہے۔ یہ سن کر لوگ منتشر ہو گئے۔ مسلم کا لشکر شاہی محل کے دروازے پر۔ مسلم کو خبر ملی تو انہوں نے نعرہ خاص بلند کیا۔ کوفہ کے 4,000 باشندے ان کے گرد اکٹھا ہو گئے۔ مسلم نے ہر اول دستے تیار کیے، پھر میمنہ اور میسرہ کو ترتیب دی، خود لشکر کے قلب کی قیادت کرتے ہوئے ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلم کے ساتھیوں نے بے وفائی کی۔ ابن زیاد نے کوفہ کے سرداروں کو شاہی محل میں اکٹھا کر لیا۔ جب مسلم شاہی محل کے دروازے پر پہنچے تو سرداران کوفہ نے اوپر سے جھانکا اور اپنے قرابت داروں کو سمجھانے بجھانے اور انہیں لوٹ جانے کی تلقین کرنے لگے۔ مسلم کے ساتھی ایک ایک کر کے سرکنے لگے حتیٰ کہ شام کے وقت صرف 500 آدمی رہ گئے، اور جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ بھی نکل گئے۔ مسلم نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے اور گلیوں میں ادھر ادھر پھرتے رہے حتیٰ کہ ایک گھر کے دروازے پر اترے۔ ایک عورت باہر آئی۔ مسلم نے کہا، مجھے پانی پلاؤ۔ وہ پانی پلا کر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ دروازے پر ہی بیٹھے ہیں۔ عورت نے کہا، اللہ کے بندے، آپ کے یہاں بیٹھنے سے شک ہوتا ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیے۔ انہوں نے کہا، میں مسلم بن عقیل ہوں، تیرے ہاں کوئی ٹھکانہ نہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ اس عورت کا لڑکا محمد بن اشعث کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اسے جو ان کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے ابن اشعث کو اطلاع کر دی۔ مسلم کی گرفتاری۔ ابن اشعث نے ابن زیاد کو مطلع کیا۔ ابن زیاد نے عمر بن حریث المخزومی کوتوال اور ابن اشعث کے بیٹے عبد الرحمن کو مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ مسلم کو خبر بھی نہ ہوئی، ان کے ٹھکانے کا احاطہ کر لیا گیا۔ جب مسلم نے دیکھا کہ وہ محصور ہو گئے ہیں تو وہ تلوار لے کر باہر آ گئے اور پولیس کے ساتھ مبارزت کی۔ عبد الرحمن نے انہیں کہا، آپ میرے پناہ میں ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے آیا۔ مسلم اور ہانی کی شہادت۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو محل کے اوپر لے جا کر اس کی گردن اڑا دو اور اس کا لاشا بازار میں پھینک دو، اور ہانی کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ اسے گھسیٹ کر لے جایا جائے اور وہاں اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ امام حسین نظام خلافت کے لیے کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر حسین بن علی مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب
القادسیہ ان سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ حرب بن یزید تمیمی آپ سے ملا اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس شہر کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حر نے کہا آپ لوٹ جائیے، کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی آپ کے ہمراہ تھے، انہوں نے کہا واللہ ہم واپس نہیں جائیں گے، انتقام لیں گے یا ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ اس پر حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے بعد جی کر مجھے کیا لینا ہے؟ یہ کہہ کر وہ کوفہ کی سمت روانہ ہوئے۔ راستے میں ابن زیاد کے ہر اول دستے نظر آئے تو وہ کربلا کی طرف مڑ گئے اور ایسی جگہ ڈیرے ڈالے جہاں ان کی پشت پر بانس کا جھنڈا اور جھاڑ جھنکاڑ تھا تاکہ دشمن کا حملہ ایک ہی رخ سے ہو۔ آپ کے ساتھ اس وقت 45 سوار اور 100 پیادے تھے۔ ابن سعد کا تقرر۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص سے ابن زیاد نے حکومت کا وعدہ کر رکھا تھا، اب اس عہد کی قیمت لینے کا وقت آیا۔ ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا اس آدمی کا بندوبست کرو، اس خدمت سے مجھے معاف رکھیے۔ ابن زیاد نے اس کی معذرت قبول نہ کی۔ عمر بن سعد نے درخواست کی اچھا مجھے 1 رات کی مہلت دے دو۔ ابن زیاد یہ بات مان گیا۔ عمر بن سعد رات بھر اس معاملے میں سوچتا رہا کہ ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف شقاوت آلود معصیت۔ بالآخر صبح ابن زیاد کے پاس جا کر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ امام حسین کی تجویز۔ ابن سعد حسین رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا دیکھو ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان جاؤ۔ نمبر 1 مجھے چھوڑ دو کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2 یا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ نمبر 3 یا مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں۔ سانحہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ عمر ابن سعد نے تجویز قبول کر لی اور منظوری کے لیے ابن زیاد کو خبر دی۔ ابن زیاد نے لکھا نہیں کوئی عزت نہیں یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر ابن سعد نے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ حسین رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور ان میں سے 10 سے اوپر ان کے گھرانے کے نوجوان بھی تھے۔ شیر خوار بیٹے کی شہادت۔ ایک تیر آیا اور ان کے اس بیٹے کو لگا جسے وہ آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کا خون پوچھتے جاتے اور فریاد کرتے جاتے تھے اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کر، جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کر بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور اب وہی ہمارے قتل کے در پہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ پھر ایک یمنی چادر منگوائی، اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپیٹا اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے۔ وہ برابر مبارزت کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے، خدا کی رحمتیں ہوں ان پر۔ سر مبارک یزید کے دربار میں۔ ابن زیاد نے اسے یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کا سر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کا سر یزید کے سامنے رکھ دیا۔ ابو برزہ اسلمی اس وقت یزید کے پاس تھے۔ یزید آپ رضی اللہ عنہ کے نہال مبارک کو چھری سے ٹھوکا دیتا تھا اور کہتا تھا تلواریں ان لوگوں کی کھوپڑیاں چٹخ دیتی ہیں جو ہم پر گراں گزرتے ہیں، اور وہ بڑے ہی سرکش اور ظالم تھے۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے کہا چھری دہان مبارک سے اٹھاؤ، خدا کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہن مبارک اس دہن پر رکھا اور اسے چوما۔ خواتین اور بچے یزید کے دربار میں۔ ادھر ابن سعد نے آپ رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال کو ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ بن علی کے گھرانے کا صرف ایک ہی فرزند بچا تھا جو بیماری کے باعث خواتین کے پاس تھا۔ یہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے جو زیر نظر روایت کے ماخذ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن پھوپھی زینب رضی اللہ عنہ ان سے لپٹ گئی اور فرمانے لگی خدا کی قسم یہ ہرگز قتل نہیں ہوگا، پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا اور ان کے قتل سے رک گیا۔ پھر ابن زیاد نے ان عورتوں اور بچوں کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید نے دربار عام کیا، ان خواتین اور بچوں کو دربار میں لایا گیا۔ لوگوں نے یزید کو فتح کی تہنیت دی۔ ایک درباری نے جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور چہرہ سرخ تھا، ان میں سے ایک نوعمر لڑکی پر نگاہیں جما دی اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین یہ لڑکی مجھے بخش دیجیے۔ زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں واللہ تجھے اس کا حق ہے نہ اسے، مگر یہ کہ وہ اللہ کے دین سے نکل جائے۔ اس نیلی آنکھوں والے نے اپنی بات دہرائی تو یزید نے کہا خاموش رہو۔ پھر اس قافلے کو اپنے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے سفر کی تیاری میں ان کی مدد کی اور انہیں مدینہ روانہ کر دیا۔ قافلہ واپس مدینہ پہنچتا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو بنو عبد المطلب کی ایک خاتون بال بکھیرے ہوئے اور اپنی آستین سر پر رکھے ہوئے ان کے سامنے آئی اور روتی تھی اور یہ شعر پڑھتی تھی تم کیا جواب دو گے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے آخری امت ہو کر میری وفات کے بعد میرے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ قیدی ہیں اور کچھ خون میں لتڑے ہوئے مقتول ہیں۔ میں جو زندگی بھر تمہیں نصیحتیں کرتا رہا تو اس کی یہ جزا نہ تھی کہ تم
میرے قرابت داروں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرو۔ خاتون محترمہ نے ان اشعار میں وہی وصیت یاد دلائی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امت کو فرمائی اور زید رضی اللہ عنہ بن ارقم نے ہم تک پہنچائی۔ دیکھو میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے انہیں تھامے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے عظیم تر ہے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، یہ وہ رسہ ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہا ہے۔ نمبر 2 میری عطرت، میری اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آ پہنچیں گے تو خیال رکھنا کہ میرے بعد تم ان سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ افسوس کہ اس امت کے امراء و ملوک نے قرآن سے اچھا سلوک کیا نہ اہل بیت سے۔ امام حسین کا سر کہاں دفن ہوا؟ مورخین کے ہاں اس میں اختلاف ہے کہ امام حسین کا سر کہاں دفن ہوا۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مدینہ کے والی عمر بن سعید کے پاس بھیجا اور اس نے جنت البقیع میں آپ کے والدہ ماجدہ کے پاس اسے دفن کیا۔ نمبر 2 ابن ابی دنیا کا بیان ہے کہ یزید بن معاویہ کی وفات تک آپ رضی اللہ عنہ کا سر یزید کے خزانے میں محفوظ رہا۔ اس کی موت کے بعد سر مبارک کو کفنایا گیا اور دمشق میں باب فرادیس کے اندر اسے دفن کیا گیا۔ ابن ابی دنیا کی یہ روایت عثمان بن عبد الرحمن سے کی ہے اور عثمان نے محمد بن عمر بن صالح سے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔ نمبر 3 ابن عساکر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کا سر 3 دن تک دمشق میں لٹکائے رکھا، پھر خزانے میں رکھ دیا۔ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں اسے نکالا گیا تو محض ایک سفید ہڈی باقی رہ گئی تھی۔ سلیمان بن عبد الملک نے اسے کفنایا، خوشبو لگائی، اس پر نماز پڑھی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اکثر علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ آپ کا سر مبارک مدینہ میں جنت البقیع میں دفن ہوا۔ امام ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بھی یہی ہے۔ امام حسین کا مزار، جہاں تک آپ کے جسد مبارک کا تعلق ہے، مورخین متفق ہیں کہ وہ نہر کربلا کے پاس طف کے مقام پر دفن ہوا۔ ہم خاک ہو گئے لیکن ہماری تربت سے، خوشبو سے ہمیں پہچانا جا سکتا ہے۔ شہیدان حق کی دنیا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام ایک اعتبار سے بہت ہی ابھرا ہوا ہے۔ کسی نے حق کی خاطر خود کو زہر کا پیالہ پی لیا، کوئی قید و محن کی سختیاں زندگی بھر جھیلتا رہا، کوئی تنہا پھانسی پر لٹک گیا، مگر حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ ان سب سے مختلف ہے۔ انہوں نے اپنے گھرانے کا ایک ایک فرد اپنی آنکھوں کے سامنے کٹوا دیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھے، ان کی پیاسی اور بلکتی ہوئی بچیوں کی آوازیں ان کے سامنے سے ٹکرا رہی تھیں، مگر وہ صبر و ضبط کا پیکر دشمن کے سامنے گردن جھکانے پر آمادہ نہ ہوا۔ دشمنوں کے جم و غفیر میں تنہا رہ گیا، مگر اس کے صبر و قار کا دامن یکسر بے داغ رہا۔ وہ دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑا اور بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ بادشاہ ذی اقتدار کے دربار میں آپ بلند مقام پر فائز ہوئے۔ تم اعتراف کرو کہ ایک رلا دینے والی بدبختی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ خود اس کی امت کے ہاتھوں ویران ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔